ٹکٹ لیٹ ہوا ہے تو جان جا رہی ہے کہاں مقام رضا کہ موت بھی آ جائے تو اف نہیں کرنے. کتنا اونچا منصب ہے اور ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے, سمجھیے گا, ایک تو یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, مار کھا لی, پٹ گیا, کچھ کر نہیں سکتا. اب اس نے کیا کریں, بس صبر کریں. کیا کریں, سمجھیے گا بات. ایک یہ ہے کچھ نہیں کر سکتا, صبر کریں. اور ایک صبر یہ ہے کہ رو لیے, چیخ لیے, پیٹ لیے, ماتم کر لیا, سب کچھ کر کے اب کیا کریں, اب صبر کریں. اب کیا کریں, یہ دونوں صبر نہیں ہیں, سمجھیے گا. یہ دونوں صبر, ایک تو یہ کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا نا, کچھ نہیں کر سکتا تھا, پٹ گیا, کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو کیا کریں, صبر کریں. ایک تو یہ, اور ایک یہ کہ سب کچھ چیخ پکار ہو گئی, رونا دھونا ہو گیا, پیٹنا ہو گیا, اب کیا, اب بولا صبر کریں. یہ دونوں صبر نہیں ہیں حضرات جی وقار. صبر کیا ہے, ہمت ہے پھر کچھ نہیں کر رہا, ہمت ہے پھر کچھ نہیں کر رہا, اس کو کہتے ہیں یہ صبر کر رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں یہ. اور ایک یہ ہے کہ اتنا مقام ہے, اتنا مقام ہے کہ یہ نہیں, صرف یہ نہیں, اس کے اشارے سے بات بن جائے, یہ نہیں اس کی آنکھوں سے بات بن جائے, یہ جو کہہ دے اسے خود کچھ نہ کرنا پڑے, اس کی زبان ہلے گی کام ہو جائے. ایک یہ ہے, پھر کچھ نہ کرے تو اسے مقام رضا کہتے ہیں. پھر کچھ نہ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں, یہ مقام رضا پر ہے. آئے یہ دکھ کو سینے لگا لیتا ہے لیکن اف نہیں کرتا, لیکن اف نہیں کرتا. اور دوستو ہر کسی کا منصب بھی نہیں ہے کہ مقام رضا پر رہے, ہر کسی کا منصب نہیں ہے. کوئی گنے چنے لوگ ہیں جو اس منصب کے حامل ہوتے ہیں, جنہیں اللہ یہ شرف دیتا ہے کہ وہ مقام رضا پر پہنچتے ہیں. اور جو پہنچ جاتے ہیں پھر ان کا بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے, بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے. حضرات جی وقار, حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ, گوالیار کے بزرگ گزرے ہیں, بڑے کمال کے بزرگ گزرے ہیں. ان کے مریدین ان کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے, محفل ہوتی تھی, 2 ہوئے, 4 ہوئے, 10 ہوئے, 15 ہوئے, 1000 ہو گئے, 2000 ہو گئے, بڑھ گئے. سپاہیوں نے کہا بادشاہ سے, یہ جو بابا ہے نا بابا, یہ تمہارا تختہ الٹ دے گا. یہ دیکھ رہے ہو کتنی محفل لگتی ہے, اگر انہوں نے ادھر موو کر دیا نا تمہارے محل کی طرف تو یہ نہ تخت رہے گا نہ محل رہے گا. ان کا کیا کریں, ان کا منع کراؤ, بند کراؤ محفل. یہ سپاہی بھیج دیے, ان کا جاؤ شاہ محمد غوث گوالیاری کو کہہ دو آج کے بعد محفل نہیں ہوگی. وہ آ گئے, انہوں نے کہا بابا جی بند کرو محفل وغیرہ, کیا ہے آج کے بعد نہیں ہوگی. مریدین گرم ہو گئے, انہوں نے کہا کون روکتا ہے محفل سے, ہم دیکھتے ہیں. پر مقام رضا پر تھے نا, انہوں نے کہا اچھا نہیں ہوگی, بس چپ. انہوں نے کہا حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کہا بس نہیں ہوگی. بادشاہ نے کہہ دیا, مقام رضا ہے نا. مریدین نہیں سمجھ رہے تھے, ختم ہو گیا. لیکن لوگ آنے لگے, اسی طرح ملنے لگے, بیٹھنے لگے, محفل نہیں ہو رہی. بڑا دلچسپ ہے. سپاہی پھر گئے, انہوں نے کہا یہ محفل رکی ہے تو کیا ہوا, یہ تو اسی طرح آ کے بیٹھتے ہیں, پلاننگ تو ہو رہی ہے. یہ کسی دن بھی پلان کریں گے کہ بادشاہ نے محفل روک دی ہے تو یہ تو تمہارے دربار کی طرف آ جائیں گے, تمہارا تختہ تو الٹ جائے گا. انہوں نے کہا پھر کیا کریں, کہا صوبہ ملک بدر کراؤ انہیں, اپنے ملک سے نکالو, یہ مسلمان ہے, اپنے ملک سے نکال دو اس کو. بادشاہ نے آرڈر جاری کیا, انہوں نے کہا ملک بدر کر دیا جائے. سپاہی آ گئے, انہوں نے کہا بابا جی اٹھائیں اپنا بوریا, ملک بدر. مریدین پھر سیخ پا گئے, انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کون نکالتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, کچھ نہیں کرنا,
بس ٹھیک ہے ہم ملک بدر ہو جائیں گے. کہا کمال ہے, محفل رک گئی, آپ رک گئے, ملک بدر ہونے کا آرڈر ہو گیا, آپ مان گئے. یہ کیا مقام رضا پر تھے نا. چپ ہو. مریدی نے کہا پھر ہم بھی ایسے نہیں چھوڑیں گے, ہم بھی ساتھ جائیں گے. 200-300 مرید بھی ساتھ چل دیے. بادشاہ نے جب دیکھا مرید ساتھ جا رہے ہیں, اس نے 500 سپاہی بھیجے. انہوں نے کہا جاؤ انہیں حدود سے باہر نکال کے آنا, کہیں واپس نہ آ جائیں. سپاہی چل پڑے. شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قافلہ مریدین کے ساتھ چل پڑا, سپاہی بھی ساتھ ہیں. چلتے 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 شام ہو گئی. جب شام ہوئی نا تو حد آ گئی, حدود آ گئی. اب انہوں نے کہا کہ سپاہیوں نے نیت خراب ہو گئی, سپاہیوں کی, بادشاہ کے سپاہیوں. انہوں نے کہا یار بابا کو نکال تو دیا ہی ہے, حدود بھی آ گئی ہیں, اب ملک بدر بھی ہونے والے ہیں, اب اتنا دور چھوڑ تو دیا ہے تو اب انہیں لوٹ بھی لو. اب یہ مسلمان بھی ہیں, بادشاہ ان کے خلاف بھی ہیں, انہوں نے کہاں جانا ہے کوئی شکایت کرنے. اب اتنی دور آ بھی گئے تو اب لوٹ بھی لو, لوٹ کے واپس چلتے. 500 سپاہی لوٹنے لگ گئے, قافلہ لوٹنے لگا. بلال مسجد والوں, حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری اپنی آنکھوں سے قافلہ لٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. مرید آ کر ہاتھ جوڑتے ہیں, حضور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن مقام رضا پر ہے نا, سب دیکھ رہے ہیں مگر چپ, خاموش, سکتہ تاریخ. قافلہ لٹ گیا. ایک سپاہی نے دیکھا کہ سب کو تو لوٹ لیا ہے, حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری کو نہیں لوٹا. وہ دوڑا دوڑا آپ کے پاس بھی آیا کہ آپ سے بھی کچھ لے لے. اس نے آپ سے بھی چھیننا شروع کر دیا, پر آپ بالکل سکتے کی حالت میں چپ بیٹھے. سب دیکھ رہے ہیں, بول کچھ نہیں رہے. ہر کسی کا مقام نہیں ہے, اور نہیں تو چیختا تو ضرور ہے, اور نہیں تو چیختا تو ضرور ہے. اللہ اکبر. لیکن بالکل چپ ہے. لٹ گئے. آپ کی نواسی آپ کے گھوڑے پہ آپ کے پیچھے بیٹھے, 4 سال 5 سال کی نواسی تھی. اب اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. ڈاکو نے جب دیکھا نا کہ بچی کے کان میں سونے کی بالیاں ہیں, حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری بڑا پیار کرتے تھے اپنی نواسی سے, تو اب چھینا چھپٹی میں کیا کھولنا لاک اور کیا اتارنا. اس نے ظالم نے کیا کیا کہ کانوں پر جو ہاتھ رکھے نا یوں, اور زور سے جو کھینچا تو کان چر گئے, دونوں بالیاں نکلی, خون کا فوارہ نکلا, اور بچی کی چیخ فضا میں بلند ہوئی. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری نے جو پیچھے پلٹ کر اپنی نواسی کی طرف دیکھا نا کہ کان چر گئے اور خون کے فوارے نکل پڑے, تو تھے مقام رضا پر, لیکن پھر رہا نہ گیا, پھر نہ رہا گیا. بس جب نواسی کو دیکھا خون کے فوارے نکل پڑے, تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ نے چھڑی کو یوں فضا میں بلند کر کے جو گھمایا, 500 فوجیوں کے سر کٹ کر زمین پر آ گئے. 500 سپاہیوں کے سر کٹ کر زمین پر آ گئے. میں پوچھتا ہوں بلال مسجد والوں, کرامت تو ظاہر ہو گئی, کرامت تو ظاہر ہو گئی کہ شاہ محمد غوث گوالیاری نے ہوا میں چھڑی لہرائی تو 500 فوجیوں کے سر کٹ کر زمین پر آ گرے. میں کہتا ہوں کرامت تو ظاہر ہو گئی, پر شاہ محمد غوث گوالیاری مقام رضا سے نیچے آ گئے. اب تک مقام رضا پر تھے, یہاں پر سکوت ہے, سکوت. اف نہیں مانگتا مقام رضا. مقام رضا کہتا ہے لٹ جاؤ, پٹ جاؤ, سب ختم ہو جائے, پر اف نہ ہو. یہ مقام رضا ہے, یہ مقام رضا ہے. حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری کی کرامت تو ظاہر ہو گئی, لیکن وہ مقام رضا سے نیچے آ گئے. اب تک مقام رضا پر تھے, لیکن میں اتنا بتاتا ہوں کہ شاہ محمد غوث گوالیاری صرف نبی کی امت کا ایک ولی تھا. ارے اگر اس کی چھڑی چل جائے تو 500 کی گردنیں کٹ کر زمین پر آ جائیں. میں کہتا ہوں حسین اشارہ کر دیتے, یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگ جاتے. میں کہتا ہوں حسین خالی اشارہ کر دیتے,
ایک اشارہ ہو جاتا امام علی مقام کا، خدا کی عزت کی قسم یزیدیوں کی لاشوں کے انبار میدان کربلا میں لگ جاتے، لیکن وہ شاہ محمد غوث گوالیاری تھے جو مقام رضا پر چپ نہ رہ سکے، ارے یہ نبی کا نواسا ہے، اس کی تو تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، اس کی تو تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، اور پہلے دن سے ایسی ہوئی ہے کہ بیٹا تیرے نانا نے طائف میں پتھر کھائے ہیں لیکن اف زبان پر نہیں آنے دی۔ بیٹا تیرے نانا کی تربیت یہ ہے کہ مقام رضا پر رہ کر دکھایا ہے، پتھر کھائے ہیں پتھر لیکن اف نہیں ہونے دی۔ بیٹا تیرے نانا کی تربیت یہ ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے، ایک طرف دونوں جہان کی نعمتیں ہیں اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، ایک طرف منصب امام الانبیاء کا اور دوسری طرف خون نکل نکل کر نالین تک پہنچ رہا ہے، نالین تک پہنچ رہا ہے، اور پھر میں پوچھتا ہوں یا اللہ یہ کیسی محبت ہے، یا اللہ یہ کیسا پیار ہے، لوگ تیرے نبی کو پتھر ماریں اور جبرائیل آ کر پوچھے کہ میرے لائق کوئی کام ہو تو میں کروں، یا اللہ یہ کیسی محبت ہے، لوگ تیرے محبوب کو پتھر ماریں اور جبرائیل آ کر پوچھتا ہے میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیں، بھلا پیار اس کو کہتے ہیں، میرے محبوب کو کوئی مار رہا ہو، میرے محبوب کو کوئی پیٹ رہا ہو اور میں ہاتھ باندھ کر محبوب کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں حضور میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں، اسے محبت کہیں گے؟ بولیے اسے بھلا پیار کہیں گے؟ یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تیرے محبوب کو پتھر لگیں اور تیرا جبرائیل آ کر پوچھتا ہے کہ میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیں۔ اصل میں جبرائیل کی مجال نہ ہوتی کہ وہ آ کے پوچھتے، جبرائیل آ کر پہلے انہیں نست و نابود کرتا، پھر نبی سے پوچھتا حضور انہیں تو مار دیا کچھ اور ہو تو بتائیں، لیکن اللہ نبی کے مقام رضا کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ جبرائیل اس حال میں بھی جب تم میرے نبی سے جا کے پوچھو گے، اس حال میں بھی جب میرے نبی سے کہو گے کہ حضور اجازت ہو تو میں ان سب کو نست و نابود کر دوں، تو یہ نواسے کی تربیت ہو رہی تھی کہ بیٹا میرا یہ عمل اپنے سامنے رکھنا، بیٹا میرے اس عمل کو اپنے سامنے رکھنا کہ چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن کوئی کہتا ہے ان کے لیے بد دعا کر دیں تو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ یہ تیرے محبوب کے مقام کو نہیں جانتے تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہ تربیت حسین ہے، ورنہ حضرات جی وقار رتبہ کوئی حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی کم نہ تھا، رتبہ کوئی علی المرتضیٰ کا بھی کم نہ تھا، میں کہتا ہوں مقام تو خود حسین کا بھی کچھ کم نہیں ہے، شان تو خود امام علی مقام کی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ بلال مسجد والو، ارے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی